تمام حمد و ستائش اس خالق لم یزل کے لیے کہ جن کی مدحت تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، اور تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس نے اپنے نور سے محمد و آل محمد کے نور کو پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیروی کا شرف بخشا۔ سب سے پہلے آج کے اس عید سعید کے حوالے سے، جو کہ تکمیل دین، اتمام نعمت الہی، تعارف علی بر منصب امامت اور تاج پوشی مولا امیر المومنین علیہ السلام کا دن ہے، آج کے اس متبرک دن کے حوالے سے آج کے اس جشن کے حقیقی وارث قلب عالم امکان منجی عالم بشریت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف، رہبر معظم، مجتہدین اعظام، علماء کرام، سادات اعظام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں یوم الغدیر کمیٹی ہولڈنگ اور اپنی جانب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ محترم سامعین، آج کے اس جشن کی صدارت حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد حسن جعفری فرمائیں گے، جبکہ آقا سید باقر الحسینی صدر انجمن امامیہ بلتستان آج کے اس جشن کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ آج کے اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں قاری محمد صالح ناصر الدین سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔
اب نعت بحضور سرور کائنات پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں آیان منظور۔ مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے دور رہ کہیں بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کہیں بھی اٹھاتا حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے میں بصد احترام ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ زاہد حسین زاہدی سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ سب سے پہلے آج کی اس یوم سعید عید غدیر کے مناسبت سے منجی عالم بشریت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے نائبین مراجع اعظام علماء کرام سادات اعظام اور آپ تمام کے خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد خطبہ استقبالیہ کے لیے ہے بعنوان میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ منتظمیہ کمیٹی یوم الغدیر پلی کی جانب سے آپ تمام علماء کرام سادات اعظام جوانوں کا بزرگوں کا بچوں کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس محفل میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ اس عظیم دن کے مناسبت سے یوسف زہرا کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آپ سب یہاں پر تشریف لائے
انتظامیہ کی جانب سے اور معززین اردن کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یقیناً اس سال کا یہ غدیر اور اس سے پہلے جو عید غدیر ہم مناتے تھے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ سب کو معلوم ہے جو اس وقت غدیری اور ثقیفائی کے درمیان، یا یوں کہے حسینی اور یزیدیوں کے درمیان جو جنگ شروع ہے، اور اس جنگ میں انشاءاللہ وعدہ الہی ہے ہمیشہ جیت حق کی۔ لہذا میں فضائل امیر المؤمنین، غدیر کی فضیلت، غدیر کے حوالے سے جو جتنا ثواب ہے، ادعام غدیر میں کتنا ثواب ہے، وہ انشاءاللہ علماء کرام آپ کو بیان کرے گا۔ میں آج حالات حاضرہ کے حوالے سے اور غدیر کی مناسبت سے 2-3 جملے عرض کروں گا، چونکہ اگر آج ہم غدیر کو اگر ہم نہ سمجھے، اگر آج ہم غدیر کو ایک جشن کی حد تک ہم غدیر کو سمجھے، اگر ہم غدیر کے دن کھانا کھلانا ثواب کے حد تک رہے، اگر غدیر کو ہم رسول خدا نے حکم خدا سے علی کے ہاتھ تھام کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا تھا، وہ ایک واقعہ ہے، اس حد تک آگاہی اگر ہم حاصل رکھیں تو آنے والے زمانے حالات ہمارے لیے بھی کیا ہے، مشکل ہے۔ آج کے اس جشن کی زینت، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے اس جشن کو آپ نے زینت دینے ہیں۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ لہذا ہر دور میں یہ حق و باطل کا معرکہ، چونکہ یہ جنگ نظام سے ہے۔ غدیر میں رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے، اس لیے علی کو بلند نہیں کیا، بلکہ علی مجسمہ نظام الہی ہے۔ دنیا والوں کو دکھانا تھا، اے دنیا والوں، حق بلند ہے، نظام الہی بلند ہے، اگر تم سر بلند رہنا چاہتے ہو اس نظام الہی کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ یہی ولایت امیر المؤمنین ہے، یہی ولایت امیر المؤمنین جو غدیر میں رسول خدا نے اعلان کیا اس نظام کا۔ جو منفی سوچ، لہبی اور سفیانی سوچ رکھنے والے اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے کہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہیں یا آپ اپنی طرف سے اعلان کیا ہے؟ اگر خدا کی طرف سے ہیں تو عذاب الہی نازل ہونا چاہیے۔ جو ہی اس نے طلب عذاب کیا، سأل سائل بعذاب واقع، ایک کنکر آیا اور وہیں پر ہی واصل جہنم ہوا۔ یہ غدیری، ہم غدیری ہیں۔ غدیر کے بعد ہم نے جانا ہے کربلا میں۔ جب تک انسان کے اندر فکر غدیر نہ ہو،
سوچ غدیر نہ ہو کربلائی ہو ہی نہیں سکتا ہے، حسینی بن نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کربلا میں حسین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس وقت بہت تھے، جس طرح آج بہت ہے اسلامی ممالک، لیکن غدیری ایک ہی ہے، علی ایک ہی ہے آج بھی۔ لیکن حسین نظام الہی کے محافظ تھا، حسین ہدایت الہی کی ذمہ داری حسین پر تھی۔ تو حسین نے کہا لوگ آئے یا نہ آئے، ساتھ دے یا نہ دے، اس سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے میں اس نظام کی احیاء کے لیے نکلا ہوں جس نظام کی احیاء کے لیے میرے نانا نے 23 سال زحمتیں کی ہے۔ یزید جیسا فاسق و فاجر اس نظام الہی کو مسخرہ کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، میری ذمہ داری ہے وہ نکلتا ہوں۔ صدائے غدیر جو رسول اسلام نے بلند کی، وہ صدا آج بھی جن کے دلوں میں عشق علی ہے، محبت علی ہے، وہ صدا گونج رہی ہے آج بھی ہمارے کانوں میں۔ اگر آج ہم اس صدا پر لبیک نہ کہیں، آنے والے علی کے فرزند، آنے والے وارث علی، اس کے آواز پر ہم لبیک نہیں کہہ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں حالات پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے خوشی منانا ہمارے لیے عبادت ہے، آج جتنا خوشی کرے عبادت ہے، آج مصافحہ کرنا عبادت ہے، آج آپ مومنین کو کھانا کھلانا عبادت ہے۔ لیکن جب خدا نے حکم خدا سے رسول اسلام نے اس نظام الہی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آپ اس نظام کی طاقت کو دیکھیں۔ فوراً خدا نے کہا الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم۔ اگر آج اس علی کے فرزند خامنائی نے اس نظام الہی کے پرچم کو بلند کر کے فریاد کر رہا ہے، کوئی غیرت مند کوئی ہے جو اس پرچم تلے آئے، لیکن وہی لہبی اور سفیانی جو اس وقت رسول کے ساتھ نہیں دیا، جس نے علی کے ساتھ نہیں دیا، جس نے حسن مجتبی کے ساتھ نہیں دیا، جس نے حسین کو تنہا کیا، آج وہی کلمہ گو مسلمان زبان پہ، وہی لوگ آج بھی زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن وارث خون حسین ہیں۔ خامنائی نے کہا دنیا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو اس دنیا میں ذلیل و خوار کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب قصیدہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حاجی غلام حسن اولڈنگ۔ خدائی شکر صدقہ بیالا تھک بولا بھی کبھی سنئی مالا سترقنار گو من فی سہما خدا لا یا کن آدھا شکر نعمت یا علی دست یہ خوجا دست خیبر کشائنی یا علی ولی خدا یار زمزسنا خیر النساء یا علی دست کن آدھا شکر نعمت یا
خدای حکم کن قادرین یا علی لا نبی اس کو سری گنگما بیسنا اسلام دینی یا علی دست دامان کن ادا شکر نعمت تن خدای حکم کن سچی کھا من علی لا وسیط نفیس کھا چوک پار گل من غادر ضربی سے کھا یا علی دست کن ادا شکر نعمت اللہ یا منقبت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں مشہور منقبت خواہ اجمل ذاکری سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں۔ حسن کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور ہے نہ حسن کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور نہیں مرتضیٰ کوئی دوسرا نہیں مرتضیٰ کوئی دوسرا نہیں سیدہ کوئی اور ہے نہ حسن کی کوئی مثال ہے حسین سا کوئی اور ہے یہ جو یار غار کا واقعہ تو ہنسی ہنسی میں سنا گیا یہ جو یار غار کا واقعہ تو ہنسی ہنسی سنا گیا ارے بے حیا ذرا شیم کے ارے بے حیا ذرا شیم کے یہ تو واقعہ کوئی اور ہے نہ حسن کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور ہے درم تک جو نہ آ سکا اسے شہر علم کا کیا پتا درم تک جو نہ آ سکا اسے شہر کا کیا پتا تجھے علم کیسے نصیب ہو تجھے علم کیسے نصیب ہو تیرا مدرسہ کوئی اور ہے نہ حسن کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا
कोई और हैं। मक्का पेश कर रहा हूँ। ये ज़माना तुझसे गरज नहीं, तेरी चाहतों की तलब नहीं। ए ज़माना तुझसे गरज नहीं, तेरी चाहतों की तलब नहीं। मैं तो मातमी हुसैन का, मैं तो मातमी हुसैन का, मुझे चाहता कोई और है ना। हसन की कोई मिसाल है न हुसैन सा कोई और है। अब खिताबत के लिए मैं बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ अल्लामा शेख अहमद हुसैन तुराबी से कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आज के दिन के हवाले से खिताब फरमाएँ। उलमाए कराम, सादात इज़ाम, मेरे बल्तिस्तान के दानिश्वरान, मनक़बत हज़रात, मेहमानान अज़ीज़, सदर महफ़िल और मेहमान ख़ुसूसी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िक्र अली मन्नर मज्जल सलाब्रची, सगलेन इबादत अलिस्मांग बसनरे कोची, दुनियारी गार मुश्किल हल इन अलीमी पो ताशिस्नर इन ठोप मजरिंग्स पर बला उच्ची। आज यौम गदीर है, विलायत अमीर अल-मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिबी विलायत ऐलानी जगला यानंगा उदोंग फोड़ोंग बेसदुक पैतत्वो बियर बमेत चा यानंगा दीन इस्लामी नुस्केसत और दीन इस्लाम ले यानंगा सी इंजरसत शरीअत मुहम्मदी को माना है और उसूल शरीअत मुहम्मदी को भी हमने फॉलो करना है। करना या नहीं करना है? करना है। इस्लाम का उसूल है या नहीं है? है। इस्लाम के लिए एक उसूल है, एक फ़रोग़ दीन है। अगर फ़रोग़ दीन अगर अंजाम न दे दे तो उसके लिए क़ज़ा है, मजाज़ात है, मरने के बाद दूसरे आपके वारिसीन उसको अदा कर सकते हैं। ये फ़रोग़ दीन है। और कुछ फ़रोग़ दीन में ऐसे मसाइल भी हैं, अगर एक बंदा भी अंजाम दे दे तो दूसरों से वो वाजिबात साक़ित हो जाती है। मसलन अमल बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, एक इज्तिमा में है, किसी को अमल बिल मारूफ़ करना हो या चिल्ला अमल बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर बे इन्नरना गंगमा और रुखसना अमल मारूफ़ बेज़र में बिन मंगची बेज़रना योजोबिन इनमें उलमा तशरीफ़ फरमा है। लेकिन उसूल है कि इस्लाम इन उसूलियत कि खुदावंद आलम से कसल वसत अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। दिरें ये दीन पर मुकम्मल सोसत, दिरें ये छस पर मुकम्मल सोसत, दिरें ये इस्लाम पर मुकम्मल सोसत, दिरें यहाँ इस्लामी नो दाखिल सोसन उसूल पर भी कहा देव का उसूल गयत द उसूल गंग में गिरगंगा सोसत दवी का अमल बेत पर यानी का वाजिबिन फराजिन वजीफाइन इनमें यानी वाजिब उसूल दीन सामने जरी अव्वल तौहीद इनमें यो ना गलत जरा मिलोग उसूल दीन 5 है। अव्वल तौहीद, दोम अदिल, सोम नबुवत, चहारोम पंजोम मात। बस इन 5 शकों पे ईमान रखना वाजिब है।
اگر دی پانچ جماعت ببینا توحیدی گنا کرے عدیلی نکرے امامتی گنا کرے یقین چکل مچھز نرنا یہاں دینی نخاریجین اصول دین کامل سنفی جاک پیغمبر اسلام لے امامت سب امامتی سے فائز بس حضرت ابراہیم سے منصب امامتی کا فائز بس درین ضرب مدیاننگسی علی انبیاء پا وزد افضلین نبی بد افضلین اللہ بیوین علی امامت فوین من نتاوی تلو معصوم یہاں سے یشنیوت لیکن علی پیغمبر یعنی علی انبیاء کا مبتزت حضمہ خواہد بد بو علی امامت پین علی ولایت پین بس درین ولایت امیر المعملین لئن ضربیت بو اور دبیر گاہوں بیت بد بو شایان حیدر کررہ واجبین وظیفین یا ولایت پہ فری یا امامت پہ فری پیغمبر اسلامی فی حق پہ بہت سے مصیبتیں برداشت کی ہیں بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں خدا نے التجا بس پروردگارہ نہ دی دین پہ بھی نہ دی شخص پہ بھی نہ دی اسلام پہ بھی آبیاری بھی اللہ نہ دی اسلامی پرچم کو بلانی بھی اللہ نہ سلطان و نظیر چی ضرورت ہے یا نہ سلطان و نصیر شذبس پیغمبر اسلام کو وحی نازل ہوئی یا رسول اللہ اگر اس سلطان کو لینا ہے اگر اس نصیر کو لینا ہے تو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آ اور علی کی صورت میں لے لینا علی صورت انہوں پیان خانہ کعبین اللین خداوند عالم نے التجا پروردگارہ وہ درخواست کا طریقہ تو مجھے بتا دیجئے موضوع تو مجھے بتا دیجئے خالق کائنات کی طرف سے آواز آتی قل ربی ادخلنی مدخل صدقوں واخرجنی مخرج صدقوں وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا درود حضر بلانا آواز اب قصیدہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ڈاکٹر محمد حسن اولڈنگ سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور قصیدہ پیش کریں سخ مزین سولسین ظرف خدا چھد سلکوا آیو نرے مدح سنا یدنی مپا وسا قضا فیاقلا سہماشی حکم کھا زفو ایمان
شوف نجات صوم رضا وچو بکھا یار خداست هل أتى خوان مدرسے کل زمان تھن سمے تدين خنم رغبين صاحب میراج پچے تھن فور گپا حضرت پردار گریم یار نزبا موسیٰ سہارون بیسے دوگے دستغا اب منقبت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں مشہور منقبت خواں سعید سراج رضوی سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں۔ علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ یہی تو ہوتے ہیں، یہی تو ہوتے ہیں شجرہ بدلنے والے لوگ۔ علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، نہ جانے کیوں وہ لباس عزا سے جلتے ہیں، غلاف خانہ کعبہ بدلنے والے لوگ۔ علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، قسم خدا کی وہ دوزخ کے سوت جائیں گے، قسم خدا کی وہ دوزخ کے سوت جائیں گے، علم کو دیکھ کے رستہ بدلنے والے لوگ۔ علی کے ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ۔ اب کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں سید میر اسلم حسین سحر صدر بزم علم و فن سکردو سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنا تازہ کلام پیش کریں۔ خیبر میں محمد کا مددگار علی ہے، یہ ممبر پارلان پہ فرمان نبی ہے، اب بعد میرے مولا و مختار علی ہے، یہ بدر میں خیبر میں احد میں ہوا ثابت، ہر جنگ کے میدان میں کرار علی ہے۔ میں سب نے کہا میرا کسی سے نہیں رشتہ، آقا میرا مولا میرا سردار علی ہے،
حیران سحر ظلم کے آگے نہ جھکے گا، یہ روز اول سے ہی وفادار علی ہے۔ خطابت کے لیے میں ملتمس ہوں نجف اشرف سے تشریف لائے ہوئے مہمان خطیب علامہ سعید صادق شاہ سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کے اس جشن کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ میں نے علی کا نام لیا ان کو لگ گئی مزاج پونے چک پستا بیوت دے جو دے دیرنگی اخپی کا خیبر فتان سر میں جو خیبر فتان منا لگ گئی سو سر میں نے علی کا نام لیا ان کو لگ گئی میرا ہدف تو اور ہی تھا ان کو لگ گئی میں نے علی کا نام لیا ان کو لگ گئی میرا ہدف تو اور ہی تھا ان کو لگ گئی۔ شعر دیکھیں، مر جائے دشمنان علی کی تھی یہ دعا، سب کی دعا ہے، سب کی دعا ہے، مر جائے دشمنان علی کی تھی یہ دعا میں کیا کروں اگر یہ دعا ان کو لگ گئی جی میں کیا کروں اگر یہ دعا ان کو لگ گئی۔ شعر دیکھیں، عشق ابو تراب ہے پہچان نسل کے، عاشق اہل بیت بیٹے ہیں نا، عشق ابو تراب ہے پہچان نسل کے، قول نبی جو نقل کیا ان کو لگ گئی، قول نبی جو نقل کیا ان کو لگ گئی۔ ارے یہ بغض اہل بیت ہے، یہ بغض اہل بیت کا عالم تو دیکھیے، یہ بغض اہل بیت کا عالم تو دیکھیے، ہم نے پڑھی حدیث قصہ ان کو لگ گئی، سجدے میں تھے رسول خدا پشت پر حسین، سجدے میں تھے رسول خدا پشت پر حسین، میں نے جو ان کا ذکر کیا ان کو لگ گئے۔ ارے من کنت مصطفیٰ نے کہا ان کو لگ گئی، من کنت مصطفیٰ نے کہا ان کو لگ گئے، حارس پہ سنگ قہر گرا ان کو لگ گئے، چھو سیل جو گنگ فی جق تھن سے اشی پیئے نعمتی فلسنو ngati kha sang fi jak thon se ergalu khusi chang jane that kha ergango ben yodurga khana chiktos amiral mu'minin thon se na mu'mine Yang fijat thon se Gadiring just be member pwe Ikhayodo Nuri ka nur ursak se Gadiring just be member pwe Ikhayodo Nuri ka nur ursak se Ngadangi Sning na kokping Agbel kuni ka Skang fi jak thon se
آخری شعر جو نسوی انار مولا ان علی ساکھے حقی مولا زرین پیغمبری لقبی کھا حیدر سنفی جق تھن سے